بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب حضرات مل کر محبت سے، پیار سے، عقیدت سے اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادگے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واجب صدر عظیم، سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آج کی یہ محفل سعید بابرکت محفل ایصال ثواب کی محفل ہے۔ محترم و مکرم برادرم گلزمیل صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں۔ ہم دعا کریں گے خالق کائنات مرحومہ کو قبر میں ابدی راحتیں نصیب فرمائے، قبر میں ان کو جنتی لباس عطا فرمائے، قبر میں ان کو جنتی بچھونا عطا فرمائے، اور روز محشر اپنے محبوب بندوں کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، 1 بجے کا ٹائم مجھے دعا کا بتایا گیا تھا، اس حوالے سے تقریباً 10 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے۔ ایک مختصر سا پیغام آپ کو دینا چاہوں گا۔ مجھ سے قبل آپ نے انتہائی پرمغز، فکر انگیز اور قابل عمل کتاب سنا۔ خالق کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، ہم جس دین پر چلنے والے ہیں، اس دین نے ہمیں زندہ رہنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اس دین نے ہمیں مرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ یہ جو آپ سبحان اللہ کہیں گے نا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اور ویسے میں اور آپ کچھ پڑھ کے آئے ہوں یا نہ کچھ پڑھ کے آئے ہوں، یہ سبحان اللہ کا ثواب بھی ہم ایصال ثواب کر لیں گے، اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا اور ہمیں مرنے کا طریقہ بھی بولیے سکھایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ زندگی ایسے گزارو کہ تمہارا اٹھنا بھی شریعت کے مطابق ہو،
تمہارا چلنا بھی شریعت کے مطابق ہو، تمہارا بولنا بھی شریعت کے مطابق ہو، تمہارا پکڑنا بھی شریعت کے مطابق ہو، تمہارا گفتگو کرنا بھی شریعت کے مطابق ہو، تمہارا سانس لینا بھی شریعت کے مطابق ہو، تمہارا کسی کے ساتھ معاملہ کرنا بھی شریعت کے مطابق ہو۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ جو کچھ میں کرنے لگا ہوں میرا رب اس میں راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ، اس کا نام ہے، یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ رب نے عطا فرما دیا کہ زندگی ایسے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، لوگوں کو دیکھ کر نہیں، انگریزوں کو دیکھ کر نہیں، غیر مسلموں کو دیکھ کر نہیں، ٹی وی والوں کو دیکھ کر نہیں، میڈیا کے پیچھے چل کر نہیں، بلکہ زندگی یوں گزارو کہ کچھ بھی کرنے لگو تو پہلے یہ سوچو کہ میرا رب اس میں راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ فرمایا یوں زندگی گزارو، اور ساتھ ہی زندگی گزارنے کا اگلا اصول بھی بتا دیا۔ فرمایا اکیلے تم سے تقویٰ سنبھالا نہیں جائے گا، اکیلے تم سے تقویٰ، بڑے متقی آئے، بڑے پرہیزگار آئے، بڑے نیکوکار آئے، بڑے عبادت گزار آئے، لیکن جب زندگی کی شام ہونے لگی، جب زندگی کی شام ہونے لگی ابلیس آ گیا، اس نے ایک ہی جھٹکا لگایا، ایمان سے فارغ کر دیا، ایمان چھین لیا۔ اس لیے تقویٰ بھی ہونا چاہیے اور تمہارا تعلق ایسوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جو تمہارے تقوی کی حفاظت بھی تمہیں فراہم کریں۔ اس لیے ساتھ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، خالی تقویٰ نہیں، بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو نماز کی دعوت دیں گے، جو آپ کو روزے کی بات سنائیں گے، جو آپ کو حج کا درس دیں گے، جو آپ کو صدقات و خیرات، تحلیلات، تسبیحات کا آپ کو ورد بتائیں گے، لیکن وہ آپ کو آدھی بات بتائیں گے جب آپ کہیں گے اولیاء اللہ کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے یا نہیں، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانا چاہیے یا نہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے یا نہیں، تو آپ کو کہیں گے اللہ کافی ہے۔ کیا بولیے، کیا کہیں گے؟ اللہ کافی ہے۔ میں ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے گھر میں گیا، بڑا سا بورڈ لگا ہوا ان کے دروازے پہ حسبنا اللہ، اور ساتھ لگا ہوا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ میں نے کہا جناب یہ کیا؟ کہنے لگی جی اس میں کیا ہے، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا اگر اللہ کافی ہوتا تو شیطان کو کافی ہوتا، اس نے صرف اللہ اللہ کی ہے، اس نے نبی کو نہیں مانا۔ میں نے کہا اللہ کافی ہے لیکن اس کے لیے جو رسول کے در کا غلام بن جائے، جو دامن رسالت اپنے ہاتھ میں تھام لے، جو دامن اہل بیت اپنے ہاتھ میں تھام لے، جو دامن صحابہ اپنے ہاتھ میں تھام لے، اسے اللہ کافی ہے۔ میں نے کہا اگلی بات بتاؤں؟ کہنے لگے جی بتا دیں۔ میں نے کہا اگر اللہ کافی ہوتا جس معنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں یا لوگ سمجھا رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ ہوتا۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ ہوتا، لیکن ساتھ محمد رسول اللہ یہ بتا رہا ہے کہ توحید کے ساتھ رسالت بھی ضروری ہے، اللہ کے ساتھ رسول بھی ضروری ہے، رسول کے ساتھ اہل بیت بھی ضروری ہے، اہل بیت کے ساتھ اولیاء بھی ضروری ہے، رسول کے ساتھ صحابہ بھی ضروری ہے۔ یہ سارے جب آپ کا دامن، ان کا دامن تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گا پھر تمہیں اللہ کافی ہوگا، پھر تمہیں اللہ مجھے بولیے کافی ہوگا۔ اب آئیے ذرا قرآن پڑھ لیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ مہر علی کے ساتھ ہو جاؤ،
کیا مطلب داتا کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا مطلب ہند الولی کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا مطلب غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا مطلب جنید بغدادی کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا مطلب شبلی کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا مطلب حضرت غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ؟ اور اوپر چلتے جائیے حضرت مولا علی امام حسن کے ساتھ ہو جاؤ، امام حسین کے ساتھ ہو جاؤ، مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ، عثمان غنی کے ساتھ ہو جاؤ، فاروق اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اور ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو جاؤ، اور ان سب کے ساتھ ہو کر رسول اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ابھی لبیک کی بات ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ باقی جماعتیں بھی ہیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جس جماعت کا آپ کو یہاں تعارف کروایا گیا ہے اس کا نام بھی لیں گے اللہ ثواب دے گا، اس کا نام بھی لیں گے اس پر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک حدیث پاک سنا کے روح البیان شریف کی روایت ہے، سنا کے بعد مکمل کروں گا۔ مرنا ہر کسی نے ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں، مکر نہیں، انکار نہیں، موت سے بچنا نہیں، کسی نے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ لیکن وہ کون سی موت ہے کہ بندہ مرے بعد میں لیکن گارنٹی پہلے مل جائے کہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی؟ وہ کون سی موت ہے؟ کوئی ایسی موت بھی تو تلاش کریں نا، کوئی ایسا ہیلہ بھی تلاش کریں، کوئی ایسا وسیلہ بھی تلاش کریں کہ بندہ مرے بعد میں گارنٹی پہلے مل جائے۔ نماز پڑھیں گے بہت اچھا ثواب ملے گا، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، گارنٹی نہیں ہے۔ روزہ رکھیں گے گارنٹی نہیں ہے، حج کریں گے زکات دیں گے گارنٹی نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اب کوئی ایسی موت بھی تو تلاش کریں کہ جب تک وہ چیز آپ کے ہاتھ میں رہے آپ کو یقین ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ آئیے آقا علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر ہیں۔ امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ الرسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، اور جن کو حدیث سن کر دل خوش ہوتا ہے وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری باتیں سن کے نہیں، مجھ سے اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے اور کئیوں کو ہے، یہاں نہیں باہر کہیں کئیوں کو ہے، ہو سکتا ہے، انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن آقا کے فرمان کے ساتھ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا۔ آقا کا فرمان فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ الرسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کے مرے گا، وہ مومن ہو کے مرے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میرے ماں بہنوں اور بیٹیوں، شہادت کا رتبہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں۔ اپنی خواہش سے بندہ شہید نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان جنگ میں رہے، کافروں کے ساتھ برسر پیکار رہے، کتنے کافروں کو مارا، کتنوں کو میدان جنگ سے بھگا دیا، کتنوں کو زخمی کر دیا، کشتوں کے کشتے لگا دیے، لیکن ہر جنگ میں جب جاتے، جب ہر کسی کے مقابل جاتے، آرزو یہ ہوتی کہ مولا شہادت کو رتبہ عطا فرما دینا، لیکن رب کو منظور نہیں تھا۔ گھر میں بستر پہ ان کو اللہ نے وہ اللہ کے حوالے ہوئے۔ شہادت کا رتبہ اس انداز میں نہیں ملا، لیکن ایک اور انداز میں جو انہیں بھی ملا ہے ہمیں بھی مل سکتا ہے۔
اب یہ بھی مل سکتا ہے، وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید ہونے کے لیے، مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں، شہید ہونے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑنا پڑتا ہے، میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، وہاں پر کٹنا بھی پڑتا ہے، وہاں پر کاٹنا بھی پڑتا ہے، وہاں زخمی کرنا بھی پڑتا ہے، وہاں زخمی ہونا بھی پڑتا ہے، تب جا کر پھر بھی اللہ چاہے تو شہادت ملتی ہے، ورنہ بندہ غازی بن کے آ جاتا ہے، غازی بن کے آ جاتا ہے۔ لیکن بندہ ہو گھر میں، اپنے بیوی بچوں کو بھی نہ چھوڑے، اپنے اہل و عیال کو بھی نہ چھوڑے، اپنے عزیزوں کو بھی نہ چھوڑے، اپنی دکان بھی نہ چھوڑے، اپنا کاروبار بھی نہ چھوڑے، مرے بھی گھر میں اپنے بستر پر، لیکن رتبہ اللہ شہادت کا عطا فرما دے۔ کیسے؟ آل محمد کا، آل رسول کا، اہل بیت کا دامن تھام لو، اللہ شہادت عطا فرما دے گا، شہادت کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ موت ہو تو ایسی ہو، موت ہو تو ایسی ہو، لیکن اہل بیت سے محبت کرنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ دعویٰ بڑے لوگ کرتے ہیں، اور ہر کلمہ پڑھنے والا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ محبت ہے ہمیں آل رسول کے ساتھ، لیکن جب حضرت امام حسین کا نام لیتے ہیں تو حضرت حسین کہتے ہیں، امام حسین نہیں کہتے۔ خرجیوں کی پہچان بتا رہا ہوں، محبت رسول سے خالی لوگوں کی پہچان بتا رہا ہوں کہ حضرت حسین تو کہیں گے، سیدنا حسین تو کہیں گے، لیکن امام حسین نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تیری محبت کو میں کس کھاتے میں ڈالوں؟ تو اپنے بیٹے کو آگے کھڑا کر کے کہہ دیتا ہے پیچھے سے امام کے، اپنے بھائی کو آگے کھڑا کر کے کہہ دیتا ہے پیچھے سے امام کے، اپنے محلے کے بندے کو کھڑا کر کے کہہ دیتا ہے پیچھے سے امام کے، لیکن جب علی کے بیٹے کا نام ہے تو امام نہیں کہتا۔ تمہاری محبت میں کس کھاتے میں ڈالوں؟ اور پھر پچھلے سال میں نے نیٹ سے بڑے خطابات ڈاؤن لوڈ کیے، بڑے خطابات ڈاؤن لوڈ کیے، میں نے سنے، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو خارجی لوگ ہیں نا، خارجی ٹولہ، ان کا جس سے بھی آپ سن لیں، اب ایک ہاتھ میں یزید رکھا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین رکھا ہوا ہے، اب چاہتے یہ ہے کہ ادھر سے بھی دامن نہ چھوٹے، ادھر سے بھی نہ چھوٹے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے نا، یہ تو جہاں حسین ہوں گے وہاں یزید نہیں آ سکتا، اور جہاں یزید ہوگا وہاں امام حسین نہیں آ سکتے۔ پاسا ایک ہی رہ سی، دو پاسے نہیں رہ سکتے، پاسا ایک کو رہے گا، یا تاڑے ہاتھ امام حسین کا دامن رہے گا یا یزید کا دامن رہے گا۔ لیکن آؤ آقا کی فرما رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں میری بیٹی نال محبت کرو رب شہادت رتبہ عطا فرمائے گا، میرے نواسے نال محبت کرو رب شہادت رتبہ عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میرے نال محبت کرو رب شہادت رتبہ عطا فرمائے گا، مولا علی نال محبت کرو رب شہادت رتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا اگلا جملہ، حدیث کا اگلا جملہ اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا تو مجھے پھر آپ کو سبحان اللہ کہنے کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، اگر آپ نے توجہ سے سنا تو مجھے آپ سے کہلوانا نہیں پڑے گا سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی اہل سنت والجماعہ۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ آقا کا ارشاد گرامی، آقا نے فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ مرے گا، اہل سنت و جماعت کے بولیے عقیدے پہ مرے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سچا بے شک کہتا رہے، لیکن آقا کی نظر میں جو سچے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں، سنت و جماعت ہے۔ باقی کوئی نام کوئی رکھے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سچا مذہب، سچا عقیدہ، سچا مسلک ان کا ہے جو اہل سنت و جماعت ہے۔ اور پھر اگلا جملہ حدیث کا آخری جملہ، آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی، آقا نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ مزارہ
جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکہ او کما قال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ کوئی نجدی آئے یا نہ آئے، کوئی وہابی آئے یا نہ آئے، اس کے گھر والے آئے یا نہ آئے، اس کا بیٹا آئے یا نہ آئے، لیکن رب کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے کو آتے ہیں۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، لیکن کوشش انسان کا کام، اور جب انسان کوشش کرتا ہے رب اس کی کوشش کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ جو خلوص دل سے کوشش کرتا ہے، آئیے آج سے تہیہ کر لیں کہ ہماری زندگی گزرے گی تو آل رسول کی محبت میں گزرے گی، آل رسول کی محبت میں گزرے گی۔ اس وقت جس گھر میں ہم موجود ہیں، میرے بھائی گل جمیل صاحب ان سے اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے، آل رسول کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، اور فقط وہ نہیں، ہم سب آل رسول کے غلام ہیں، اور اسی ذوق شوق کے ساتھ، اسی محبت میں اللہ کریم ہمیں موت عطا فرمائے، اور یہ دعا کرتے ہیں خالق کائنات گل جمیل بھائی کی والدہ محترمہ کو کروٹ راحت عطا فرمائے، اور روز معاشر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی شفاعت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔